یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی پاک صاحب الافلاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذات پر درود و سلام پڑھنا ہمارے لیے باعث برکت، خیر اور عافیت ہے. جتنا زیادہ ہو سکے کریم آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. جتنا بن پڑے، اتنی ذوق بن رہا ہو، خشوع ہو. مفتی صاحب تشریف لائے تھے، بیان جو کر رہے ہماری محفل میں یہاں پر بیان کیا تو فرما رہے تھے کہ ذوق کے ساتھ بندہ بیٹھے، آنکھیں بند ہوں اور تصور یہ ہو کہ میں پڑھ رہا ہوں، سامنے حضور بیٹھے سن رہے ہیں. کوشش کیا کریں چند درود پاک اس انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں، آہستہ 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 آہستہ. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ تصور جمنے لگ جائے گا اور اللہ کی رحمت سے، اللہ کی جناب سے ہمیں بھی وہ شرف ملے گا کہ ہم بھی حضور علیہ السلام کا جلوہ دیکھیں گے. اللہ کی رحمت سے امید ہے تو کوشش کیا کریں. درود پڑھنے سے ہمارے ہی فائدے ہیں، ہمیں ہی ثواب ملتے ہیں، ہمیں ہی اس کا اجر ملتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، صافحتہ یوم القیامہ، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف مصافحہ جس امتی کو مل جائے گا، اتنا بڑا اعزاز ہوگا. مجھے وہ بات پھر یاد آ گئی کہ وہ ایک بزرگ کی بارگاہ میں شخص کہنے لگا کہ میں درود پڑھتا ہوں بہت، لیکن حضور علیہ السلام کا جلوہ اب تک میں نے دیکھا نہیں. بزرگ فرمانے لگے اچھا ایسا کرو، حضور علیہ السلام کی والدہ کی قبر انور پر حاضر ہو جاؤ، وہاں پر جا کے ان سے عرض کریں کہ آپ حضور علیہ السلام سے یہ سفارش فرما دیں کہ وہ مجھے اپنا جلوہ دکھا دیں. وہ فوراً گیا اور نبی پاک علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی قبر انور پر حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ سفارش فرما دیں کہ نبی پاک علیہ السلام مجھے اپنا جلوہ دکھا دیں. کہہ کے واپس آیا، سو گیا. جب سویا تو کیا دیکھتا ہے، ایک بہت بڑا محل ہے، اس محل کے باہر دروازے کے قریب نبی پاک علیہ السلام موجود ہیں اور لائن لگی ہوئی ہے اور سارے باری باری مصافحہ کر کے، سلام کر کے، شرف ملاقات حاصل کر کے وہ جا رہے ہیں. اور جب میں بھی لائن میں لگا ہوں، مجھ پر حضور علیہ السلام کی جیسے ہی نگاہ پڑی، فرمایا تم میرے پاس آ جاؤ، تمہاری درخواست میری والدہ نے کی ہے، تم ہاتھ نہ ملاؤ بلکہ سینے لگ کے جاؤ. کل بروز قیامت حضور علیہ السلام کائنات کی سب سے عظیم ہستی، ان سے ملاقات کرنے کا، ہاتھ ملانے کا شرف آج اس دنیا میں بلا تمثیل ہمیں جو بہت بڑا اللہ کا ولی امیر علیہ سنت دعوت برکاتہ ملالیہ، ان سے اگر جس کو شرف ملاقات مل جاتا ہے وہ بڑا کتنا خوش ہوتا ہے کہ امیر علیہ سنت سے ملاقات کی ہے میں نے، امیر علیہ سنت سے مولانا الیاس قادری صاحب سے ملاقات کی ہے. کتنا خوش ہوتا ہے اس کو، کتنا خوش ہو رہا ہوتا ہے اس کو، دلی طور پر اتنی خوشی حاصل ہو رہی ہے. کل بروز قیامت ساری کائنات کے لوگ کھڑے ہوں گے اور وہاں پر ہم جیسے نکمے امتیوں کو، نکمے بندوں کو، گناہ گاروں کو یہ شرف مل جائے کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ کے ساتھ ہمارا ہاتھ لگے. اللہ اکبر، کتنا مزہ آئے گا نا اس وقت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوشش کریں کہ حضور علیہ السلام کی ذات پر جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک پڑھیں. مرتے دم تک، آخری سانس تک یہی ہو کہ ہم حضور علیہ السلام پر صلاۃ والسلام پڑھ رہے ہو اور ہماری روح نکل جائے. اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے اور یہ اللہ پاک ہمیں شوق بھی عطا فرمائے. اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک بار پھر اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. یہ اللہ کا واقعی بڑا احسان ہے کہ ہم مسجد میں پہلے ہی آ کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ نے وہ روایت سنی ہوگی کہ فرشتہ قلم اور کاغذات لکھ کر، رجسٹر لے کر دروازے پر مسجد کے کھڑا ہوتا جمعے والے دن. جو شخص
امام کے خطیب کے مسجد میں آنے اور ممبر پر بیٹھنے سے پہلے پہنچ جاتا ہے، فرشتہ اس کا نام لکھ لیتا ہے، اور جیسے ہی وہ ممبر پر بیٹھتا ہے امام آگے تو اس کے بعد وہ فرشتہ بھی رجسٹر بند کر کے اندر آگے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم اس کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پہلے کوشش کیا کریں، بزرگوں کا بڑا وہ ہوتا تھا پہلے، تو اس طرح ہر جگہ پہ قریب میں جامع مسجد نہیں ہوتی تھی، بڑی دور دور جامع مسجد ہوتی تھی جس میں جمعے ہوتے تھے، کیونکہ جامع مسجد ہونا جمعے کے لیے ایک شرط ہے نا، جامع مسجد ہونا، تو بہت دور دور ہوتی تھی۔ تو ہمارے جو بزرگ ہیں نا وہ اتنی محبت کرتے تھے کہ بھئی ہم نے نماز پڑھنے جانا، جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہے ہم نے، تو وہ سحری کے وقت میں، اتنی دور دور ہوتی تھی کہ سحری کے وقت میں لالٹین لے کر مسجد کی طرف چل پڑتے تھے کہ ہم پہلے جا کے مسجد میں بیٹھ جائیں۔ تو کوشش کیا کریں جتنا زیادہ ہو سکے، جتنا وقت ہو سکے، یہی وہ وقت ہے جو ہمیں کام آئے گا کہ ایک ایک سانس کی یہاں پر اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو ایک ایک سانس وہ بھی ہماری نیکی میں شمار ہو رہی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ کچھ آپ کے سامنے آج صدقے کے متعلق باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے۔ بعض دفعہ نا بہت دل چاہ رہا ہوتا ہے میرا کہ میں بیان جس طرح اور مروجہ قسم کے ہیں بیانات کو کیے جائیں گا، بہت زور زور سے کیے جائیں گے، دل کرتا ہے، ہر ایک کا چاہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ بھی خیال آتا ہے کہ جو واقعتاً علم کی باتیں ہیں، جو اس طرح کی چیزیں ہیں تقوی کی طرف لے جانے والی ہیں، اگرچہ وہ بھی لے کے جائیں گی، لیکن اگر یہ باتیں نہ بتائی گئی، مسائل نہ سکھائے گئے، یا اس طرح کی وہ چیزیں کہ جن سے فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ نہ بتائے گئے، صرف اپنی ہی بابا کی نیت کے ساتھ ہم نے وہ کر دیا، تو پھر علم کے ذریعے دنیا میں تو بابا ہو جائے گی لیکن کل بروز قیامت پکڑ نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں تو بڑی بلند ہیں، آج لوگ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی وہ دیکھو فلاں چاند پہ چلا گیا، وہ چاند پہ چلا گیا، وہ چاند پہ چلا گیا، اس سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، اس سے متاثر نہیں ہو رہے ہوتے کہ جس نے زمین پہ کھڑے ہو کے انگلی کے اشارے سے چاند کے چیر دیا، جو چاند پہ پہنچا اس سے متاثر ہے، اس سے متاثر نہیں کہ جس نے اشارے سے چاند کو چیر دیا۔ تو بہت دل کرتا ہے اس طرح کا، لیکن پھر بعد میں یہ خیال آتا ہے کہ بزرگان دین، علماء کاملین جو بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کتابوں کے اندر جو علم جمع کیا ہے نا وہ سارا آپ کے سامنے بیان کیا جائے، کوشش ہو، کیونکہ یہ علم نہ پہنچا تو پھر نمازیں بھی پڑھتے رہیں گے اور وضو بھی کرتے رہیں گے، زکوٰۃ بھی دیتے رہیں گے، حج بھی ادا کرتے رہیں گے، بغیر علم کے کوئی پتہ نہ ہو، کوئی پتہ نہیں، قبولی نہ ہو کوئی بھی چیز۔ جب علم کے ساتھ عمل کر رہے ہوں گے تو پھر اس علم کی روحانیت، اس علم کی نورانیت دل میں جب آئے گی تو پھر روحانی طور پر ہم مضبوط ہوتے جائیں گے، پھر ہماری نعرہ تکبیر سے جو ہے کفار للکاریں گے۔ ہماری ابھی اس وقت کی حالت ہوئی فلسطین آپ کے سامنے کیا جنگ کا معاملہ ہے، لیکن ہمارے لوگ میچ سے ہی فرصت نہیں ہے، ابھی میچوں میں لگے ہوئے اور دیگر کاموں کے اندر لگے ہوئے، کوئی اس طرف توجہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے مسلمان کس طرح اس وقت وہ معاملات آپ کے سامنے یہ سارے کے سارے۔ بارکہ میں آپ کے سامنے وہ باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، یہ پاکستان میں بڑا، باقی اللہ کا بڑا کرم ہے، ورنہ جس طرح کے معاشی طور پر معاملات ابھی ہوئے ہیں، جس طرح کے تباہ ہو جاتی ہے چیز، پورے ملک تباہ ہو جاتے ہیں، معیشت بالکل تباہ ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہے پھر بھی کھڑا ہو ہے۔ اور ایک سروے کے مطابق دنیا بھر کے اندر سب سے زیادہ صدقات دینے والے پاکستان، یہ بھی اللہ کی رحمت۔ آپ دیکھیں نا، کوئی نہ کوئی دیوانہ جا رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی دیوانہ جا رہا ہوتا ہے، اور فیصل بھائی بھی پہنچے ہیں، ابھی شیخ صاحب پرسوں مجھے ملے، کہتے ہیں میں بھی کل جا رہا ہوں ماشاءاللہ، وہ بھی چلے گئے۔ اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ریاض الجنہ کے اندر بیٹھ کے ہم سب کے لیے دعائیں بھی ہو رہی ہیں۔ صبح مجھے فیصل بھائی نے بتایا کہ وہ سلام بھی آپ لوگوں کو پیش کر رہے تھے،
کہتے ہیں ریاض الجنہ کے اندر بیٹھ کے میں نے دعائیں کی ہیں، اور کہتے ہیں میرے تصور میں وہ سارا منظر ہے جو درود پاک کی محفل کا ہوتا ہے اس میں، اور میں سوچ رہا ہوں کہ جو لوگ بیٹھے ہیں سب کے لیے دعائیں کرتے رہے ماشاءاللہ۔ بہرکیف تو میں آج آپ کے سامنے جو ذکر کرنے لگا ہوں وہ صدقات کے متعلق ہے۔ یہ ہم صدقات دیتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کے وہ فرمان کہ صدقہ سے بلا تجاوز نہیں کرتی، یعنی کہ بلا صدقے کو کلام کے آگے نہیں آ سکتی، صدقہ رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو یہ ہماری صدقات ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کی رحمت سے کھڑے ہیں مضبوط۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح مضبوط رکھے، ایمان میں بھی، اعمال میں بھی، عقائد میں بھی، نظریات میں بھی۔ حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز بیان فرما رہے تھے کہ کسی حقدار نے 4 درہم کا مطالبہ کیا کہ مجھے 4 درہم چاہیے۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ جو شخص اس کی 4 درہم کی ضرورت کو پورا کرے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا جو وہ کہے گا۔ اللہ کے ولی ہیں، بات کر رہے تھے، بس باہر سے ایک غلام گزر رہا تھا، غلام نے سنا تو اس نے سوچا کہ اللہ کے ولی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، میں جا کر دعائیں لے لوں۔ اندر چلا گیا اور جا کر 4 درہم ان کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ پھر فرمانے لگے بتاؤ کون سی دعا کرنی ہے؟ کہنے لگا کہ پہلی دعا تو میری یہ ہے کہ آپ یہ دعا کریں میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں۔ آپ نے دعا کر دی۔ دوسری دعا مجھے اور میرے آقا کو، میرے بادشاہ کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔ تیسری دعا یہ ہے کہ میں نے جو 4 درہم دیے اس کا نعم البدل مجھے مل جائے۔ چوتھی میری دعا یہ ہے کہ میرے بادشاہ کی، آپ کی اور آپ کے پاس جتنے بھی موجود ہیں حاضرین ان سب کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے۔ 4 درہم دے کے دعائیں لے کے چلا گیا۔ بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ نے بولا کہ لیٹ کیوں آئے؟ کہنے لگا ایسا ایسا اعلان ہوا تو میں نے 4 درہم دیے اور دعائیں میں نے لے کر آیا۔ پوچھا کون کون سی دعائیں مانگی؟ کہنے لگا پہلی دعا میں نے یہی مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے غلامی سے آزاد کر دے۔ تو بادشاہ کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ تو آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری دعا کون سی مانگی؟ کہ مجھے اور آپ کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا کہ میں نے آج تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں میں سب سے توبہ کرتا ہوں۔ تیسری دعا کیا مانگی ہے؟ کہ ان 4 درہم کا نعمت بدل مجھے مل جائے، اچھا بدلہ مجھے ملے، اس کی جزا ملے۔ وہ کیا ہے؟ جیسے ہی اس نے یہ تیسری دعا بتائی تو بادشاہ نے ایک اشرفیوں کی تھیلی اٹھائی جس کے اندر 4000 دینار تھے، وہ اس کو دے دیے۔ کہا چوتھی دعا کون سی ہے؟ چوتھی دعا یہ کہ میری آپ کی بزرگان دین وہ جو منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تھے ان کی اور ان کے پاس موجودین کی سب کی بخشش ہو جائے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ 3 تو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا، چوتھی میرے بس کی نہیں ہے، اس لیے وہ اللہ جانے اور اللہ کا کام جانے۔ اور رات کو جب سویا نا وہی بادشاہ تو خواب میں اس نے یہ آواز سنی کہ جو تیرے بس میں تھا تو نے کر دیا، جو میرے بس میں نے کر دیا۔ میں نے غلام کی، تیری اور منصور کی اور موجود جو تھے سب کی بخشش فرما دی۔ دینے سے کم نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام نے قسم ارشاد فرما کے قسمیہ طور پہ کہا کہ اگر تمہارے دینے سے اللہ کی راہ میں دینے سے کم نہیں ہوگا کبھی۔ جو ساروں میں سچے ہیں، ساروں میں اچھے ہیں، ساروں میں اونچے ہیں، ان کا فرمان کتنا سچا ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے فرامین اور بھی بہت ہیں۔ حضور علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق ہم سمجھیں کہ صبح کے وقت صدقہ دینا پورے دن کے بلاؤں سے حفاظت کا باعث بنتا ہے۔ بلکہ ایک روایت تو میں نے ایسی پڑھی کہ نا ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ جا رہے تھے، بادلوں سے سرگوشی کی آواز آئی، بادلوں سے آواز آئی کہ فلاں شخص کے باغ میں جا کے برسنا ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ بادل آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں اور فلاں جگہ پہ جا کے برسنا ہے۔ دیکھتا ہوں وہ کون بندہ ہے جی، چل پڑے بادلوں کے پیچھے پیچھے پیچھے، ایک جگہ پر جا کے بادل ٹھہرے اور وہاں پہاڑ تھے ارد گرد میں، وہاں پر بادل برسے اور پانی سارا اکٹھا ہوتا ہوتا ایک باغ میں چلا۔ باغ میں پہنچے، باغ کے مالی کے پاس پہنچے، دیکھوں تو صحیح اتنا عظیم بندہ ہے کہ بادل اس کے پاس آ کے برسنے کو بھی، یہ کیا معاملہ ہے؟ جا کر ملے مالی سے،
ملاقات کی, پوچھا بھی تم کیا عمل کرتے ہو ایسا کہ بادل تمہارا نام لے کر تمہارے باغ میں برسنے کے لیے آئے. کہنے لگا میں بظاہر تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا, لیکن میں اتنا ضرور کرتا ہوں کہ میرے باغ میں سے جتنے بھی پھل مجھے ملتے ہیں ان ساروں کے 3 حصے کرتا ہوں اور 1 حصہ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں. کہنے لگے بالکل اسی وجہ سے بادل تمہارا نام لے کے برسنے کے لیے آئے. حضرت داؤد علیہ السلام, ان کے پاس میں ایک دولہا ہے, اور دولہا کیا بڑی محبت کرتا تھا داؤد علیہ السلام سے, اور قریب ہی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ملک الموت بھی وہاں پر موجود تھے. انہوں نے دیکھا کہ دولہا آیا بالکل سجا دھجا, ابھی بیوی کے پاس نہیں گیا, پہلے یہاں پر آیا ہے. داؤد علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ دولہا ہے اور مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے, بیوی کے پاس جانے سے پہلے مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا, بڑی محبت ہے اس کو مجھ سے. بڑی حیرانگی سے جب دولہے کی طرف دیکھا تو داؤد علیہ السلام نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا اس بیچارے کی 6 دن کی مہلت ہے, بس 6 دن بعد فوت ہو جائے گا. اچھا, وہ چلا گیا. 7 مہینے گزر گئے. 7 مہینے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر اس دولہے کو دیکھا زندہ ہو رہا ہے. بڑے حیران ہوئے, یہ تو 6 دن بعد مرنے والا تھا, 7 مہینے تک زندہ ہی. آپ نے پھر حضرت ملک الموت سے عرض کی کہ آپ نے پوچھا کہ اس کے ساتھ فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے, 6 دن کی اس کی مہلت تھی, ہوا کیا؟ یہ تو 7 مہینے سے زندہ ہے. میں بڑا حیران ہوں, آپ کی بات جھوٹی تو ہو نہیں سکتی. اصل میں 6 ہی دن تھے اس کے, زندگی کے صرف 6 دن تھے, لیکن جب آپ سے ملاقات کر کے باہر نکلا نا, اس کے پاس کچھ زکوٰۃ موجود تھی. ایک فقیر نے سوال کیا, انہوں نے وہ زکوٰۃ اس کو دے دی. فقیر نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے درازی عمر بالخیر عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ تجھے داؤد علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرمائے. چھٹے دن کے بعد جب میں روح قبض کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اس بندے کی روح اب تم نے 60 سال کے بعد قبض کرنی ہے, بلکہ 10 سال اور اضافہ کر کے 70 سال کے بعد قبض کرنی ہے. اس فقیر کی ایک دعا قبول ہوگی, اور دوسری بھی میں نے قبول کر لی ہے کہ اس کو جنت کے اندر داؤد علیہ السلام کا پڑوس نصیب ہوگا. تو صدقہ بلاؤں کو ڈال دیتا ہے. صدقہ عمر میں اضافے کا باعث ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے, اور اتنا فائدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سخاوت ایک ایسا درخت ہے کہ جس کی جڑیں جنت کے اندر ہیں, اس کی شاخیں ٹہنیاں دنیا کے اندر ہیں. تو جس بھی ٹہنی کو پکڑو گے جنت میں چلے جاؤ گے. اور بخل ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں جہنم کے اندر ہیں, ٹہنیاں دنیا کے اندر ہیں, جس بھی ٹہنی کو پکڑو گے دوزخ میں چلے جاؤ گے. نبی پاک علیہ السلام نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی پچھلی مرتبہ میں نے ایک روایت سنائی تھی, لیکن یہاں پر دیکھیں کہ جب کوئی بندہ صدقہ دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پرورش فرماتا ہے, حفاظت فرماتا ہے. ایسی حفاظت اور پرورش فرماتا ہے کہ وہ صدقہ بڑا ہوتا 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 پہاڑ بن جاتا ہے, اور اس کو اس وقت لوٹاتا ہے جب اس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے. کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے, کتنا فائدہ. ہم یہ سوچ رہے ہوتے نا, اصل میں وہ کہا نا کسی کو کہ جس بندے کو شوق ہوتا ہے نا کھانا کھلاؤں, وہ صرف کھانا کھلانے کا بڑا شوق رکھتا ہے کہ میں کھانا کھلاؤں گا, چاہے لاکھوں کروڑوں لگ جائے, لیکن ویسے کروڑ کے نوٹ دیتے ہوئے جنا ہو سکتا ہے دل ہل رہا ہو, لیکن کھانا کھلانے کے لیے وہ شہنشاہ ہو. اور انہیں پیسے یہ چاہیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے, جو دل چاہ رہا ہوتا ہے نا, وہی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا چاہیے. اور دنیا کا تو ویسے اصول ہے, بزنس مین کا زیادہ اصول ہوتا ہے کہ ہم لگائیں تھوڑا اور کمائیں زیادہ. صحیح بزنس مین وہی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا لگا کے بہت زیادہ کمائیں, بہت زیادہ لگا کے تھوڑا تھوڑا کمانے والا کو اتنا بڑا بزنس مین نہیں سمجھتے کہ تھوڑا سا لگا کے کمائے بہت زیادہ. تو ہم اپنی زندگی کے اندر اسی چیز کو دیکھیں, جیسے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے نا, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل
فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. کہ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی نے ایک گندم کا دانہ زمین میں ڈالا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس دانے کی برکت سے اس کو ایک پودا بناتا ہے. پودے کے اندر 7 بالیاں ہوتی ہیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں, اور اللہ چاہے تو اس سے بڑھ کر بھی ثواب عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تو وسیع ہے, وسعت والا ہے. اب ایک دانہ اللہ کی راہ میں دے, 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دے, اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا کے ساتھ تشبیہ دے, مثال دے کر ارشاد فرمائے. تو آپ ذرا سوچیں نا کتنا فائدہ ہوتا ہوگا اللہ کی راہ میں دینے میں. جو دے دیا نا وہ بچ گیا, وہ سیو ہو گیا. جو اللہ کی راہ میں دے دیا, ہم سوچ رہے کہ دے دیا نکل گیا ختم ہو جائے گا, نہ, جو دے دیا وہ محفوظ ہے. جو کھا لیا, نکال دیا, پہن لیا, اتار دیا, یہ استعمال ہو گیا. جو بچا ہے نا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں دیا. نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں کاشانہ اقدس میں بکری ذبح ہوئی. بکری ذبح ہونے کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار فرمایا, پوچھا کہ بکری ذبح ہوتی کتنا بچا؟ آپ فرمانے لگی, عرض کرتی ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دستی بچی ہے, بقیہ سارا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا, اور صرف ایک دستی بچی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ باقی جو دیا ہے نا وہ سب بچ گیا ہے, یہ ہمارے استعمال میں ہو جائے گا, وہ سارا بچ گیا ہے, یہ وہ اللہ کی راہ میں چلا گیا ہے. تو بچا وہی ہے کہ جو ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا. یقین مانے, میں آج آپ کو دلی طور پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کرتے ہوتے ہیں نا سارا کچھ, گھر والوں کے لیے کہ بھائی ذرا سہولیات, آسائشیں, سکون سے رہنے, اچھا کھا لیں, اچھا پہن لیں, اچھا انوائرمنٹ کے اندر رہ لیں, یہ سب اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے کرنا بھی ثواب ہے, لیکن ہم سارا کا سارا لا کے ان پر لگاتے ہیں, لگ جاتا ہے, اس پر بھی اجر نہیں ملتا. لیکن ہم اپنے لیے کیا سیو کرتے ہیں؟ اس طرح نا ایک ذرا دل میں ایک خیال ڈالیں کہ کچھ نہ کچھ چپکے سے جو نا بس اللہ کی راہ میں دے دیا. کہ میں نے جیسے رمضان میں بھی ایک مرتبہ ترغیب دلائی تھی, ایک بندے نے اس کا بڑا اچھا اظہار بھی کیا تھا, وہ بھی بتاتا ہوں انشاءاللہ, کہ کچھ ایسے معاملات ہوں گے جس کا صرف اور صرف آپ کو رب کو پتا ہو, تیسرا کوئی بندہ بیچ میں ہی نہ, بس آپ ہو رب. ایک اسلام میں رمضان میں یا اعتکاف میں کافی سارے اسلام میں بیٹھے تھے, اس میں بھی میں نے ترغیب دلائی تھی کہ رات کا کوئی ایسا پہر مہینے میں ایک رکھ لیں, یا کوئی بھی ایک ایسا لمحہ اپنے لیے مختص کر لیں کہ اس لمحے کے اندر آپ بیٹھے ہوں اور آنکھیں بند ہوں, تصور رب کی بارگاہ کا ہو. اس لمحے کا صرف اور صرف آپ کو رب کو پتا ہو, گھر کے کسی فرد کو پتا نہ, کسی بھی فرد کو پتا نہ. میں نے سنڈے کو میں نے تقریباً کہا کہ عطیات کے حوالے سے اور چندہ دینے کے حوالے سے کہ بھی آپ اتنا کچھ کر کے کوئی نیت بتا دیں اپنی کہ کچھ کریں گے, کیا کریں گے, کیا نہیں. کہنے لگے آپ نے ترغیب دلائی تھی کہ کسی کو بتانا نہیں, میں انشاءاللہ کروں گا, لیکن میں اپنی نیت نہیں آپ کو بتاؤں گا. میں کیا کروں, بس میرا رب جانے گا اور میں جانتا ہوں. تو حضور علیہ السلام کے فرامین کے مطابق, اور بلکہ بعض بزرگان دین نے, صوفیہ نے نا انسانوں کے 3 طبقے بنائے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو سب سے اعلیٰ ہے, جو سارا کا سارا رب کی بارگاہ میں خرچ کر دیتا ہے. ایک طبقہ وہ ہے کہ جو آدھا خرچ کرتا ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو فرض ہوتا ہے نا اس کو بھی بڑی مشکل تھوڑی تھوڑی کر کے دیتا ہے. جو سب سے اعلیٰ طبقے والا ہے نا, جو سب سے بڑا سارا خرچ کر دیتا ہے, وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسے. اور جو آدھا خرچ کر دیتے ہیں وہ عبد الرحمن بن عوف ہے. ان کے پاس 8000 دینار تھے. ترغیب دلانے پر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں 4000 دینار خرچ کر دیے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی شان ہی نرالی ہے. ایک زندہ ایک واقعہ آ گیا ذہن میں.
पुराने वक्तों की बात है कि पीर साहब ने से अपने उनके मुरीद ने पूछा कि हुजूर के सदका अल्लाह की बारगाह में देने के मुतालिक मुझे ये इरशाद फरमाए कि मेरे पास 200 दिरहम हो तो मैं रब की बारगाह में कितना दूंगा? 200 दिरहम हो कितना दूंगा मैं? पहले वाले पीर पीर होते थे, आज वाले पीर नहीं है, जिनको मसले नहीं पता होते। और मैंने आज एक लिखा हुआ देखा एक जगह पे कि आजकल जो सूरत हाल चल रही है ना, बड़ी बड़ी जुल्फें ये यहाँ तक लटक रही होती हैं, लट बनाई होती हैं, साल साल 2-2 साल तक नहाते नहीं है, बदबू आ रही होती है। ऐसे ऐसे पीर मौजूद हैं जी, आपने देखा भी होगा हो सकता कहीं होगा। जो शरीयत की पासदारी ना कर सके वो कैसा पीर होगा? वो लिखा हुआ ये होता था कि वो ऐसे पीर जो होते ना, उनकी दुआओं से ना, उनकी दुआओं से उनके मुरीद को साइकिल नहीं मिलती, लेकिन मुरीदों के नजरानों से उनको पराठों मिल जाती है पीरों को। ऐसे ऐसे मौजूद होते हैं। बहरहाल उस वक्त में वो पीर होते थे, उनको मसाइल पता होते थे। मुरीद ने पूछ लिया 200 दिरहम हो तो ज़कात मैंने देनी है अल्लाह की बारगाह में, तो कितनी देनी है? पीर साहब भी पीर साहब थे, वो फरमाने लगे कि मुझे ये बताओ कि आपको मैं शरीयत का मसला बताऊं, तरीकत का मसला बताऊं या इश्क का मसला बताऊं? मुरीद भी थे, आगे मुरीद थे। आजकल हम लोग पीर इसलिए बना रहे होते हैं कि हमारे जब पीर साहब के पास जाके दुआ कराएंगे तो हमारे फुला मसले हल हो जाएंगे, फुला हल हो जाएंगे। आजकल ये सूरत है, इसलिए पीर बना रहे होते हैं। हालांकि पीर का काम है कि इसको रब से मिलाना, रब की बारगाह में झुकाना। जो ऐसे पीर होते हैं वो इलियास कादरी जैसे होते हैं। बड़े पीर देखे होंगे आपने, मैंने कई, आपने भी हो सकता सोशल मीडिया पे कई वीडियोस देखी हो कि भाई पैसे पकड़ाओगे तो हाथ मिलाएंगे वो, ऐसे ऐसे मौजूद हैं। और फिर और मजे की बात भी आपको मैं बताऊं, 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 के नोट होंगे ना, वो पीछे वाले को पकड़ाते जाते हैं पीर साहब। 1000-5000 वाला नोट होता है ना, वो पकड़ के जेब में डालते जाते हैं। आपने भी देखा होगा। लेकिन इलियास कादरी के पास जाके देखो, वो पैसे दे रहे होते, कभी मांगे नहीं है, कभी लिए नहीं। यहां तक के अभी हज के दिनों में जब हज पर अमीर सुन्नत ने जाना था, आपने अपने सारे के सारे पैसे दावत इस्लामी के जितने भी अजीर है ना, एम्प्लॉयमेंट, उन सब की तनख्वाहों के अंदर दे दिए कि उनको दे दो, मेरे ऊपर जो हज फर्ज था मैंने अदा कर दिया। जब ये दिया ना, एक शख्सियत की कॉल आई, उसने कहा हुजूर आपने तो दे दिए, मैं अपनी खुशी से आपको जो ना पैकेज देना चाहता हूँ, आप मेरे पैसों से आप हज पे चले जाओ। सुनिएगा, पीर से ये पीर है, सच्चा पीर देखना ना वो ये, जरा सुने। उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने इरशाद फरमाया कि मैं आपकी बात को कबूल करता हूँ, लेकिन ये सारे के सारे पैसे जितने लगने, 25-26 लाख बता रहे थे कि पैकेज में आपको लेके दूंगा, तो जितने के दिए लगने ना, ये सारे के सारे पैसे सईदों की बारगाह में जाके पेश कर दो, सईदों को दे दो जाके। ये होते हैं। तो उस वक्त वो मुरीद ने जब सुना कि पीर साहब कह रहे हैं कि इश्क का मसला बताऊं या तरीकत का बताऊं या शरीयत का बताऊं, तो मुरीद आके था, मुरीद की फिर पीरों का, ऐसे पीर के मुरीद हो तो फिर वो बातें भी ऐसे पूछते हैं, कहने लगे हुजूर तीनों बता दें मुझे। फरमाने लगे कि शरीयत का मसला तो ये है कि 5 दिरहम दे देना, लगा देने पे बनती है, 5 दिरहम दे देना, 195 अपने पास रख लेना। पूछने का हुजूर तरीकत का मसला क्या है? आपने फरमाया कि 195 अल्लाह की बारगाह में दे दो, 5 अपने पास रख दो। अच्छा, फिर अर्ज करने लगे हुजूर फिर इश्क का मसला क्या है? आपने फरमाया इश्क का मसला ये है कि तू सारे के सारे रब की बारगाह में दे। अब पीर ने सारी बातें बता दी ना, मुरीद खामोश नहीं हुआ, फिर पूछने लग गया, कहते हैं हुजूर शरीयत का भी समझ आया, तरीकत का भी समझ आया, ये इश्क का मसला कहां से निकाला आपने? पीर कहने लगे कि इश्क का मसला मैंने अबू बकर सिद्दीक से सीखा है, जिनको जब सारे अपने अपने अतियात चंदे लेकर हुजूर अलैहि सल्लम की बारगाह में पहुंच गए, अबू बकर सिद्दीक सारा कुछ उठा के ले आए। मैंने वहां से सीखा है इश्क का मसला। रब की बारगाह में जब देना होगा तो हमारा हाथ ऐसे मांगते वक्त झोलियां ये खुली, वो मैंने पिछली बार तो
بات کی تھی نا کہ میں لاکھ کا نام لیتا ہوں تو اس ٹائم پہ کہنے لگے کہ کروڑ کا لیا کرے نا، ایک ایک کے بدلے ایک ایک کروڑ عطا فرمائے. رب کی بارگاہ بہت بڑھیا، آٹھ بھی دے سکتا ہے لیکن کروڑ بھی مانگ سکتے ہیں. ہم جتنا مانگے وہ رب کی بارگاہ ہے. وہی تو مانگتے بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں جو ہر چیز دینے پہ قادر ہے. کہ جب ہم مانگے تو کروڑ اور دینے کی باری ہے تھوڑا تھوڑا سا. ایک پیر صاحب کی ایک بات مجھے یاد آ گئی، مثال دیتے وہ کہنے لگے کہ کل روزے قیامت ہے نا، کل روزے قیامت ہے. بندے کا نامہ اعمال پڑھا جا رہا ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا کہ اس نے جو ہے نا اتنے من آٹا اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کیا. وہ پوچھے گا میں نے کب کیا؟ میں نے تو کیا نہیں، میرے پاس تو اتنا آٹا ہوتا تھا کہ میں صرف خود کی روٹی پوری کر لوں. پھر اس کو بتایا جائے گا کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا تھا کہ تو نے نیت کی تھی کہ جتنا یہ پہاڑ ہے اتنا آٹا میں رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا. وہ نیت اتنی اچھی تھی کہ اللہ نے اس کا ثواب پورا لکھ دیا. تو ہم نیت، ہم اس کام کو تو دیکھیں. تو میں وہ پیر صاحب کی بات بتانے لگا تھا کہ وہ پھر مثال لینے لگے کہ ہماری حالت یہ ہے. وہ ان پیر صاحب کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کہنے لگے ان کے الفاظ جو تھے وہ میں آپ کے سامنے ایسی چیز رکھ رہا ہوں. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نا مانگتے وقت لوٹے کی طرح ہوتے ہیں. لوٹے کا منہ جو لینے والا بڑا کھلا ہوتا ہے اور جب دینے والا تو پتلا سا ہوتا ہے. ہم نکالیں گے 5 5 10 10 اتنے سارے نوٹ نکالیں گے، اس میں سے نکال کے دیکھ کے جو سب سے چھوٹا سا نوٹ ہوگا نا، ان چھوٹوں کے اندر کی جو وہ ہوگا نا میلا کچالا سا، وہ نکال کے ڈالیں گے. ہماری حالت یہ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم تو رب کی بارگاہ میں تو اچھا دیں. میں ایک مرتبہ ایک بازار چلا گیا، میں ریٹ پوچھ رہا تھا صابن، کافی پرانی بات ہے، 5 سال ہو گئے تقریباً. صابنوں کے ریٹ پوچھ رہا تھا، یہ کتنے 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 یہ کتنے کا، یہ کتنے کا، یہ اتنے کا، یہ اتنے کا. میں نے کہا سب سے کم والا کون سا ہے؟ تو اس نے مجھے ریٹ بتانے سے پہلے پتا جملہ کیا بولا؟ اس نے مجھے کہا کہ مسجد میں رکھنے. میں اتنا حیران ہوا اس بات پر کہ لوگوں کا ذہن یہ بن گیا کہ جو سب سے ہلکی چیز ہے وہ ہم نے مسجد میں دے. سب سے ہلکی چیز بھگوان بنا کے رب کی بارگاہ میں جس طرح ہم مانگ رہے ہیں نا، اسی طرح دینے والے بھی بنے، اور جو دے دیں گے وہ بھی بچ جائے گا، وہی سیو ہو جائے گا. اور جس جگہ پر ڈالنے لگے وہاں پر بھی دیکھ لیں کہ صحیح جگہ پر جا رہے ہیں یا غلط جگہ پہ جا رہے ہیں. تو جب بھی دیں اللہ کی بارگاہ میں اچھی نیت کے ساتھ. کچھ دن پہلے ایک بندے نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے فلاں کو دے دی ہے، وہ صحیح جگہ پہ استعمال کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. میں نے کہا اس کا ثواب تو آپ کے ہاتھ سے نکلتے ہی اس کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. لیکن پھر بھی چھان بین کرنی چاہیے. میں مسئلے بتاتا رہتا ہوں عموماً وقتاً فوقتاً کہ مسائل جو باہر مانگنے والے پروفیشنل ہوتے ہیں ان کو دینا جائز نہیں ہے. جو شرعی فقیر ہوتا ہے نا، صحیح واقعی مستحق ہوتا ہے، اس کو دیا جائے تو اس کی پھر وہ دعائیں رنگ لے کر آتی ہیں کہ 6 دن کی زندگی 70 سالہ زندگی بن جاتی ہے. جو واقعی ایسا ہو دیتے ہوئے یہ سارے معاملات دیکھا جائے کہ کون پروفیشنل ہے کون نہیں. آپ کبھی مانگنے والے کو دیکھیں نا، اتنے اتنے بڑے بڑے انہوں نے تھیلے بنائے ہوتے ہیں جن میں پیسے ہوتے ہیں ان کے پاس. کچھ دن پہلے یہاں پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، پیسے نکال کے گن رہی تھی، اتنی ساری پیسے گن کے اس نے دتھیاں بنائی ہوئی تھی. یہ بہت لے جاتے ہیں پروفیشنل، باقاعدہ طور پہ ان کا پورا جو نا اس کا خاندان ہوتا ہے جو شروع سے یہی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے بچیں جو واقعی آپ کو نظر آتا ہے کہ یار یہاں پر جو یہ مستحق ہے اس تک ضرور پہنچائیں. میں آپ کے سامنے ایک دعوت بھی پیش کروں گا کہ دعوت اسلامی سال میں ایک مرتبہ ٹیلی تھون کرتی ہے، ڈونیشن جمع کرتی ہے اپنے. دعوت اسلامی کے کم و بیش بھی نا 80 سے زائد شعبہ جاتے ہیں. ان میں سے ایک شعبہ جس کے اندر میں بھی پڑھاتا ہوں جامعہ المدینہ کے اندر. آپ کو میں چھوٹی سی ایک نیکی بتاتا ہوں کہ میں نے پڑھا تھا اور مجھے آج الحمدللہ 12 سال پڑھاتے تھے. اور کئی ایسے طلباء، اللہ کی رحمت ہے، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ پیر کی ہدایت ہے، پیر کی نظر ہے کہ کئی ایسے طلباء ہیں جو اب ماشاءاللہ عالم بن چکے ہیں، آگے بھی بنا رہے ہیں. کوئی مفتی بن چکا ہے، کوئی محرر ہے، مصنف ہے، کوئی المدینہ العلمیہ کے اندر ہے، کوئی اکیڈمیاں بنا رہا ہے، کوئی ابھی دیکھیں نا کہ اپنا علامہ سرفراز صاحب ہماری مسجد کی رونق جو ابھی اسپین گئے، وہ بتا رہے تھے نا کہ جب میں گیا اس وقت 3 مسجدیں تھیں اور اب وہاں پر 17 مسجدیں ہیں. یہ بھی تو جامعہ المدینہ سے پڑھ کے ہیں. صرف ایک شعبے کے بارے میں بتا رہا ہوں جس میں میں پڑھاتا ہوں.
کم و بیش 1300 سے زائد دعوت اسلامی کی جامعۃ المدینہ ہے. پورے سال کا خرچہ پتہ کتنا ہے؟ سالوں کا مل ملا کے 3.5 ارب 350 کروڑ. یہ سارا خرچہ کیسے چل رہا ہے؟ یہ ہم تھوڑا ملا کر جب دیتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی ہے. اور جب آپ ایک بالٹی میں ایک قطرہ ڈالیں گے بولیں گے میرا بالٹی میں حصہ ہے. آپ سمندر میں ایک قطرہ ڈالو گے بولو گے میرا اس میں حصہ ہے. تو یہ جتنے بھی علماء بن رہے ہیں یہ سب فری آف کاسٹ ہے. کوئی ان سے فیس نہیں لی جاتی منتھلی. میں پڑھا رہا ہوں آپ مجھے پتہ سب. تو آپ کوشش کریں دعوت اسلامی کے ساتھ. یعنی جون یہ سال میں ایک مرتبہ ڈونیشن جمع کرتی ہے, یونٹس کی صورت میں جمع کرتی ہے. 1 یونٹ 10,000 روپے کا. کوشش کر کے رب کی بارگاہ میں آپ نیت کر لیں ایک مرتبہ کہ ہم کم از کم 1 یونٹ تو ضرور دیں گے, جس سے جتنا ہو سکتا ہے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے کم نہیں ہوگا انشاءاللہ. آپ کو میں آپ کو یقین اور 100% کے 1000% میں آپ کو یہ بات کہوں گا کہ آپ 1 2 دینا اگلے سال آپ اس قابل ہو جاؤ کہ اللہ آپ کو 2 دینے کے قابل کر دے گا. آپ 2 2 کے 4 کے قابل کر دے گا. کوشش یہ کریں کہ آپ کے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں اگر اتنی استطاعت ہے تو سب کی طرف سے 1 یونٹ دے دیں. لیکن اگر سب کی طرف سے 1 یونٹ نہیں دے سکتے تو کوشش کریں کہ سب کی طرف سے 1,000 روپے ملا کر جتنے بنتے ہیں وہ دے دیں. 1000 روپے کچھ بھی نہیں آج کل. پہلے 1000 ہوتے تھے باقی 1000 لگتے تھے. اب تو 1000 کچھ بھی نہیں لگتا. آپ کے سامنے مہنگائی, جس طرح ہمارے لیے سب مہنگائی اسی طرح مسجد کے لیے مدرسے کے لیے اور دعوت اسلامی کے جتنے بھی امپلائیز ہیں ان سب کے لیے سارے اخراجات چل رہے ہیں. تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم دیں گے نا. جس سے اگر ایک یکمشت نہیں ہو سکتا وہ یہ کوشش کرے کہ ہر مہینے 1,000 کر کے 10 مہینوں کے اندر پورا 1 یونٹ کر دوں گا میں. اس طرح کر لیں اور جس کے پاس ہے وہ اکٹھے دے دیں. اور آج تو جمعۃ المبارک ہے اور آج کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. اور پھر ایک دیا ہوا 700 کے برابر اللہ تعالیٰ نے بلایا. مثال ایسی ہے. تو میں نے آپ حساب کیلکولیشن کی نا تو اگر کوئی آج کے دن کے اندر 1 یونٹ دیتا ہے اس کو 49 کروڑ روپے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا. جمعۃ المبارک ہے. تو کوشش کریں, نیت کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ استطاعت دے, توفیق دے. باہر قاری صاحب بھی بیٹھے ہوں گے بستہ لگا کر, یا اگر آپ یونٹ کی صورت میں دینا چاہتے ہو تو اپنے یا مجھے یا وسیم بھائی کو بتا کر کہ مسجد کے لیے یہ دعوت اسلامی کہ وہ اس میں سارے جو شعبہ جاتے ہیں ان کے لیے اکٹھا ہو رہا ہے. تو اگر دیں تو یہ بتا کر تھوڑا جتنا بھی ہو سکتا ہے اتنا ضرور دیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی پاک صاحب الافلاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذات پر درود و سلام پڑھنا ہمارے لیے باعث برکت, خیر اور عافیت ہے. جتنا زیادہ ہو سکے کریم آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھا کریں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا بن پڑے اتنی ذوق بن رہا ہو, خوشبو ہو. مفتی صاحب تشریف لائے تھے, بیان جو کر رہے ہماری محفل میں یہاں پر بیان کیا تو فرما رہے تھے کہ ذوق کے ساتھ بندہ بیٹھے, آنکھیں بند ہوں اور تصور یہ ہو کہ میں پڑھ رہا ہوں سامنے حضور بیٹھے سن رہے ہیں. کوشش کیا کریں چند درود پاک اس انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں, آہستہ 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 آہستہ. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ تصور جمنے لگ جائے گا اور اللہ کی رحمت سے, اللہ کی جناب سے ہمیں بھی وہ شرف ملے گا کہ ہم بھی حضور علیہ السلام کا جلوہ دیکھیں گے. اللہ کی رحمت سے امید ہے. تو کوشش کیا کریں. درود پڑھنے سے ہمارے ہی فائدے ہیں, ہمیں ہی ثواب ملتے ہیں, ہمیں ہی اس کا اجر ملتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا صافحتہ
القیامہ، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرف مصافحہ جس امتی کو مل جائے گا، اتنا بڑا اعزاز ہوگا۔ مجھے وہ بات پھر یاد آ گئی کہ وہ ایک بزرگ کی بارگاہ میں شخص کہنے لگا کہ میں درود پڑھتا ہوں بہت، لیکن حضور علیہ السلام کا جلوہ اب تک میں نے دیکھا نہیں۔ بزرگ فرمانے لگے اچھا ایسا کرو، حضور علیہ السلام کی والدہ کی قبر انور پر حاضر ہو جاؤ، وہاں پر جا کے ان سے عرض کریں کہ آپ حضور علیہ السلام سے یہ سفارش فرما دیں کہ وہ مجھے اپنا جلوہ دکھا دیں۔ وہ فوراً گیا اور نبی پاک علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی قبر انور پر حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ سفارش فرما دیں کہ نبی پاک علیہ السلام مجھے اپنا جلوہ دکھا دیں۔ کہہ کے واپس آیا، سو گیا۔ جب سویا تو کیا دیکھتا ہے، ایک بہت بڑا محل ہے، اس محل کے باہر دروازے کے قریب نبی پاک علیہ السلام موجود ہیں اور لائن لگی ہوئی ہے، اور سارے باری باری مصافحہ کر کے سلام کر کے شرف ملاقات حاصل کر کے وہ جا رہے ہیں۔ اور جب میں بھی لائن میں لگا ہوں، مجھ پر حضور علیہ السلام کی جیسے ہی نگاہ پڑی، فرمایا تم میرے پاس آ جاؤ، تمہاری درخواست میری والدہ نے کی ہے، تم ہاتھ نہ ملاؤ بلکہ سینے تک لے جاؤ۔ کل بروز قیامت حضور علیہ السلام کائنات کی سب سے عظیم ہستی، ان سے ملاقات کرنے کا، ہاتھ ملانے کا شرف آج اس دنیا میں بلا تمثیل ہمیں جو بہت بڑا اللہ کا ولی امیر علیہ سنت دعوت برکاتہ مولانا، ان سے اگر جس کو شرف ملاقات مل جاتا ہے وہ بڑا کتنا خوش ہوتا ہے کہ امیر علیہ سنت سے ملاقات کی ہے میں نے، امیر علیہ سنت سے مولانا نیاز قادری صاحب سے ملاقات کی ہے، کتنا خوش ہوتا ہے اس کو، کتنا خوش ہو رہا ہوتا ہے اس کو، دلی طور پر اتنی خوشی حاصل ہو رہی ہے۔ کل بروز قیامت ساری کائنات کے لوگ کھڑے ہوں گے اور وہاں پر ہم جیسے نکمے امتیوں کو، نکمے بندوں کو، گناہ گاروں کو یہ شرف مل جائے کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ کے ساتھ ہمارا ہاتھ لگے۔ اللہ اکبر، کتنا مزہ آئے گا نا اس وقت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوشش کریں کہ حضور علیہ السلام کی ذات پر جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک پڑھیں، مرتے دم تک، آخری سانس تک یہی ہو کہ ہم حضور علیہ السلام پر صلاۃ والسلام پڑھ رہے ہو اور ہماری روح نکل جائے۔ اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے اور یہ اللہ پاک ہمیں شوق بھی عطا فرمائے۔ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک بار پھر اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا واقعی بڑا احسان ہے کہ ہم مسجد میں پہلے ہی آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے وہ روایت سنی ہوگی کہ فرشتہ قلم اور کاغذات لکھ کر، رجسٹر لے کر دروازے پر مسجد کے کھڑا ہوتا جمعے والے دن۔ جو شخص امام کے، خطیب کے مسجد میں آنے اور منبر پر بیٹھنے سے پہلے پہنچ جاتا ہے، فرشتہ اس کا نام لکھ لیتا ہے، اور جیسے ہی وہ منبر پر بیٹھتا ہے امام آگے، تو اس کے بعد وہ فرشتہ بھی رجسٹر بند کر کے اندر آگے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم اس کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں پہلے۔ کوشش کیا کریں، بزرگوں کا بڑا وہ ہوتا تھا پہلے، تو اس طرح ہر جگہ پہ قریب میں جامع مسجد نہیں ہوتی تھی، بڑی دور دور جامع مسجد ہوتی تھی جس میں جمعے ہوتے تھے، کیونکہ جامع مسجد ہونا جمعے کی ایک شرط ہے نا، جامع مسجد ہونا، تو بہت دور دور ہوتی تھی۔ تو ہمارے جو بزرگ ہیں نا، وہ اتنی محبت کرتے تھے کہ بھئی ہم نے نماز پڑھنے جانا، جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہے ہم نے، تو وہ سحری کے وقت میں، اتنی دور دور ہوتی تھی کہ سحری کے وقت میں لالٹین لے کر مسجد کی طرف چل پڑتے تھے کہ ہم پہلے جا کے مسجد میں بیٹھ جائیں۔ تو کوشش کیا کریں جتنا زیادہ ہو سکے، جتنا وقت ہو سکے، یہی وہ وقت ہے جو ہمیں کام آئے گا کہ ایک ایک سانس یہاں پر اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو ایک ایک سانس وہ بھی ہماری نیکی میں شمار ہو رہی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ کچھ آپ کے سامنے آج صدقے کے متعلق باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے۔ بعض دفعہ نا بہت دل چاہ رہا ہوتا ہے میرا کہ میں بیان جس طرح اور مروجہ قسم کے ہیں بیانات کو کیے جائیں گا، بہت زور زور سے کیے جائیں۔
دل کرتا ہے ہر ایک کا چاہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ بھی خیال آتا ہے کہ جو واقعتاً علم کی باتیں ہیں، جو اس طرح کی چیزیں ہیں تقوی کی طرف لے جانے والی ہیں، اگرچہ وہ بھی لے کے جائیں گی، لیکن اگر یہ باتیں نہ بتائی گئی، مسائل نہ سکھائے گئے، یا اس طرح کی وہ چیزیں کہ جن سے فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ نہ بتائے گئے، صرف اپنی ہی بابا کی نیت کے ساتھ ہم نے وہ کر دیا، تو پھر علم کے ذریعے دنیا میں تو بابا ہو جائے گی، لیکن کل بروز قیامت پکڑ نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں تو بڑی بلند ہیں، آج لوگ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ دیکھو فلاں چاند پہ چلا گیا، وہ چاند پہ چلا گیا، وہ چاند پہ چلا گیا، اس سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، اس سے متاثر نہیں ہو رہے ہوتے کہ جس نے زمین پہ کھڑے ہو کے انگلی کے اشارے سے چاند کے چیر دیا، جو چاند پہ پہنچا اس سے متاثر ہے، اس سے متاثر نہیں کہ جس نے اشارے سے چاند کو چیر دیا۔ تو بہت دل کرتا ہے اس طرح کا، لیکن پھر بعد میں یہ خیال آتا ہے کہ بزرگان دین، علماء کاملین جو بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کتابوں کے اندر جو علم جمع کیا ہے نا، وہ سارا آپ کے سامنے بیان کیا جائے، کوشش ہو، کیونکہ یہ علم نہ پہنچا تو پھر نمازیں بھی پڑھتے رہیں گے اور وضو بھی کرتے رہیں گے، زکوٰۃ بھی دیتے رہیں گے، حج بھی ادا کرتے رہیں گے، بغیر علم کے کوئی پتہ نہ ہو، کوئی پتہ نہیں، قبولی نہ ہو کوئی بھی چیز۔ جب علم کے ساتھ عمل کر رہے ہوں گے تو پھر اس علم کی روحانیت، اس علم کی نورانیت دل میں جب آئے گی تو پھر روحانی طور پر ہم مضبوط ہوتے جائیں گے، پھر ہماری نعرہ تکبیر سے جو ہے کفار للکاریں گے۔ ہماری ابھی اس وقت کی حالت ہوئی، فلسطین آپ کے سامنے کیا جنگ کا معاملہ ہے، لیکن ہمارے لوگ میچ سے ہی فرصت نہیں ہے، ابھی میچوں میں لگے ہوئے اور دیگر کاموں کے اندر لگے ہوئے، کوئی اس طرف توجہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے مسلمان کس طرح اس وقت وہ معاملات آپ کے سامنے یہ سارے کے سارے۔ بارکہ میں آپ کے سامنے وہ باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، یہ پاکستان میں بڑا، باقی اللہ کا بڑا کرم ہے، ورنہ جس طرح کے معاشی طور پر معاملات ابھی ہوئے ہیں، جس طرح کے تباہ ہو جاتی ہے چیز، پورے ملک تباہ ہو جاتے ہیں، معیشت بالکل تباہ ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہے پھر بھی کھڑا ہو گیا۔ اور ایک سروے کے مطابق دنیا بھر کے اندر سب سے زیادہ صدقات یہ بھی اللہ کی رحمت۔ آپ دیکھیں نا، کوئی نہ کوئی دیوانہ جا رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی دیوانہ جا رہا ہوتا ہے، اور فیصل بھائی بھی پہنچے ہیں، ابھی شیخ صاحب پرسوں مجھے ملے، کہتے ہیں میں بھی کل جا رہا ہوں ماشاءاللہ، وہ بھی چلے گئے۔ اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ریاض الجنہ کے اندر بیٹھ کے ہم سب کے لیے دعائیں بھی ہو رہی ہیں۔ صبح مجھے فیصل بھائی نے بتایا کہ وہ سلام بھی آپ لوگوں کو پیش کر رہے تھے کہ ریاض الجنہ کے اندر بیٹھ کے میں نے دعائیں کی ہیں، اور کہتے ہیں میرے تصور میں وہ سارا منظر ہے جو درود پاک کی محفل کا ہوتا ہے اس میں، اور میں سوچ رہا ہوں کہ جو لوگ بیٹھے ہیں سب کے لیے دعائیں کرتے رہے ماشاءاللہ۔ بارکہ تو میں آج آپ کے سامنے جو ذکر کرنے لگا ہوں وہ صدقات کے متعلق ہے۔ یہ ہم صدقات دیتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کے وہ فرمان کہ صدقہ سے بلا تجاوز نہیں کرتی، یعنی کہ بلا صدقے کو کلام کے آگے نہیں آ سکتی، صدقہ رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو یہ ہماری صدقات ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کی رحمت سے کھڑے ہیں مضبوط۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح مضبوط رکھے، ایمان میں بھی، اعمال میں بھی، عقائد میں بھی، نظریات میں بھی۔ حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز بیان فرما رہے تھے کہ کسی حقدار نے 4 درہم کا مطالبہ کیا کہ مجھے 4 درہم چاہیے۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ جو شخص اس کی 4 درہم کی ضرورت کو پورا کرے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا، جو وہ کہے گا۔ اللہ کے ولی ہیں، بات کر رہے تھے، بس باہر سے ایک غلام گزر رہا تھا، غلام نے سنا تو اس نے سوچا کہ اللہ کے ولی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، میں جا کر دعائیں لے لوں۔ اندر چلا گیا اور جا کر 4 درہم ان کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ پھر فرمانے لگے بتاؤ کون سی دعا کرنی ہے؟ کہنے لگا کہ پہلی دعا تو میری یہ ہے کہ آپ یہ دعا کریں میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں۔ آپ نے دعا کر دی۔ دوسری دعا، مجھے اور میرے آقا کو، میرے بادشاہ کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔ تیسری دعا یہ ہے کہ میں نے 4 درہم دیے، اس کا نعم البدل مجھے مل جائے۔ چوتھی میری دعا یہ ہے
کہ میرے بادشاہ کی، آپ کی اور آپ کے پاس جتنے بھی موجود ہیں حاضرین، ان سب کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے۔ 4 درہم دے کے دعائیں لے کے چلا گیا، بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ نے بولا کہ لیٹ کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا ایسا ایسا اعلان ہوا تو میں نے 4 درہم دیے اور دعائیں میں نے لے کر آیا۔ پوچھا کون کون سی دعائیں مانگی؟ کہنے لگا پہلی تو دعا میں نے یہی مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے غلامی سے آزاد کر دے۔ تو بادشاہ کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ تو آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری دعا کون سی مانگی؟ کہ مجھے اور آپ کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا کہ میں نے آج تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں میں سب سے توبہ کرتا ہوں۔ تیسری دعا کیا مانگی ہے؟ کہ ان 4 درہم کا نعمت بدل مجھے مل جائے، اچھا بدلہ مجھے ملے، اس کی جزا ملے۔ وہ کیا ہے؟ جیسے ہی اس نے یہ تیسری دعا بتائی تو بادشاہ نے ایک اشرفیوں کی تھیلی اٹھائی جس کے اندر 4000 دینار تھے، وہ اس کو دے دیے۔ چوتھی دعا کون سی ہے؟ چوتھی دعا یہ کہ میری آپ کی بزرگان دین وہ جو منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، ان کی اور ان کے پاس موجودین کی سب کی بخشش ہو جائے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ 3 تو میرے بس میں تھا، وہ میں نے کر دیا، چوتھی میرے بس کی نہیں ہے، اس لیے وہ اللہ جانے اور اللہ کا کام جانے۔ اور رات کو جب سویا نا وہی بادشاہ، تو خواب میں اس نے یہ آواز سنی کہ جو تیرے بس میں تھا تو نے کر دیا، جو میرے بس میں میں نے کر دیا۔ میں نے غلام کی، تیری اور منصور کی اور موجود جو تھے سب کی بخشش فرما دی۔ دینے سے کم نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام نے قسم ارشاد فرما کے قسمیہ طور پہ کہا کہ اگر تمہارے دینے سے، اللہ کی راہ میں دینے سے کم نہیں ہوگا کبھی۔ جو ساروں میں سچے ہیں، ساروں میں اچھے ہیں، ساروں میں اونچے ہیں، ان کا فرمان کتنا سچا ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام کے فرامین اور بھی بہت ہیں۔ حضور علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق ہم سمجھیں کہ صبح کے وقت صدقہ دینا پورے دن کے بلاؤں سے حفاظت کا باعث بنتا ہے۔ بلکہ ایک روایت تو میں نے ایسی پڑھی کہ نا، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جا رہے تھے، بادلوں سے سرگوشی کی آواز آئی، بادلوں سے آواز آئی کہ فلاں شخص کے باغ میں جا کے برسنا ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ بادل آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں اور فلاں جگہ پہ جا کے برسنا ہے۔ دیکھتا ہوں وہ کون بندہ ہے جی۔ چل پڑے بادلوں کے پیچھے پیچھے پیچھے، ایک جگہ پر جا کے بادل ٹھہرے اور وہاں پہاڑ تھے ارد گرد میں، وہاں پر بادل برسے اور پانی سارا اکٹھا ہوتا ہوتا ایک باغ میں چلا۔ باغ میں پہنچے، باغ کے مالی کے پاس پہنچے، دیکھوں تو صحیح کہ اتنا عظیم بندہ ہے کہ بادل اس کے پاس آ کے برس رہے خود ہی، یہ کیا معاملہ ہے؟ جا کر ملے مالی سے، ملاقات کی، پوچھا بھی تم کیا عمل کرتے ہو ایسا کہ بادل تمہارا نام لے کر تمہارے باغ میں برسنے کے لیے آئے؟ کہنے لگا میں بظاہر تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا، لیکن میں اتنا ضرور کرتا ہوں کہ میرے باغ میں سے جتنے بھی پھل مجھے ملتے ہیں ان ساروں کے 3 حصے کرتا ہوں اور 1 حصہ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں۔ کہنے لگے بالکل اسی وجہ سے بادل تمہارا نام لے کے برسنے کے لیے آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے پاس میں ایک دولہا آیا، اور دولہا کیا بڑی محبت کرتا تھا داؤد علیہ السلام سے، اور قریب ہی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ملک الموت بھی وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دولہا آیا بالکل سجا دھجا، ابھی بیوی کے پاس نہیں گیا، پہلے یہاں پر آیا ہے۔ داؤد علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ دولہا ہے اور مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، بیوی کے پاس جانے سے پہلے مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا، بڑی محبت ہے اس کو مجھ سے۔ بڑی حیرانگی سے جب دولہے کی طرف دیکھا تو داؤد علیہ السلام نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا اس بیچارے کی 6 دن کی مہلت ہے، بس 6 دن بعد فوت ہو جائے گا۔ اچھا، وہ چلا گیا، 7 مہینے گزر گئے۔ 7 مہینے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر اس دولہے کو دیکھا زندہ ہو رہا ہے، بڑے حیران ہوئے، یہ تو 6 دن بعد مرنے والا تھا، 7 مہینے تک زندہ ہی۔ آپ نے پھر حضرت ملک الموت سے عرض کی کہ آپ نے پوچھا کہ اس کے ساتھ فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے، 6 دن کی اس کی مہلت تھی، ہوا کیا؟ یہ تو 7 مہینے سے زندہ ہے۔ میں بڑا حیران ہوں، آپ کی بات جھوٹی تو ہو نہیں سکتی۔ اصل میں 6 ہی دن تھے اس کے
زندگی کے صرف 6 دن تھے، لیکن جب آپ سے ملاقات کر کے باہر نکلا نا، اس کے پاس کچھ زکوٰۃ موجود تھی. ایک فقیر نے سوال کیا، انہوں نے وہ زکوٰۃ اس کو دے دی. فقیر نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تجھے داؤد علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرمائے. چھٹے دن کے بعد جب میں روح قبض کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اس بندے کی روح اب تم نے 60 سال کے بعد قبض کرنی ہے، بلکہ 10 سال اور اضافہ کر کے 70 سال کے بعد قبض کرنی ہے. اس فقیر کی ایک دعا قبول ہوگی اور دوسری بھی میں نے قبول کر لی ہے کہ اس کو جنت کے اندر داؤد علیہ السلام کا پڑوس نصیب ہوگا. تو صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. صدقہ عمر میں اضافے کا باعث ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور اتنا فائدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سخاوت ایک ایسا درخت ہے کہ جس کی جڑیں جنت کے اندر ہیں، اس کی شاخیں ٹہنیاں دنیا کے اندر ہیں. تو جس بھی ٹہنی کو پکڑو گے جنت میں چلے جاؤ گے. اور بخل ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں جہنم کے اندر ہیں، ٹہنیاں دنیا کے اندر ہیں. جس بھی ٹہنی کو پکڑو گے دوزخ میں چلے جاؤ گے. نبی پاک علیہ السلام نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی پچھلی مرتبہ میں نے ایک روایت سنائی تھی، لیکن یہاں پر دیکھیں کہ جب کوئی بندہ صدقہ دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پرورش فرماتا ہے، حفاظت فرماتا ہے. ایسی حفاظت اور پرورش فرماتا ہے کہ وہ صدقہ بڑا ہوتا 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 پہاڑ بن جاتا ہے اور اس کو اس وقت لوٹاتا ہے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے. کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے، کتنا فائدہ. ہم یہ سوچ رہے ہوتے نا، اصل میں وہ کہا نا کسی کو کہ جس بندے کو شوق ہوتا ہے نا کھانا کھلاؤں، وہ صرف کھانا کھلانے کا بڑا شوق رکھتا ہے کہ میں کھانا کھلاؤں چاہے لاکھوں کروڑوں لگ جائے، لیکن ویسے کروڑ کے نوٹ دیتے ہوئے جو ہو سکتا ہے دل ہل رہا ہو، لیکن کھانا کھلانے کے لیے وہ شہنشاہ ہو. اور انہیں پیسے یہ چاہیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے، جو دل چاہ رہا ہوتا ہے نا وہی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا چاہیے. اور دنیا کا تو ویسے اصول ہے، بزنس مین کا زیادہ اصول ہوتا ہے کہ ہم لگائیں تھوڑا اور کمائیں زیادہ. صحیح بزنس مین وہی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا لگا کے بہت زیادہ کمائے. بہت زیادہ لگا کے تھوڑا تھوڑا کمانے والا کو اتنا بڑا بزنس مین نہیں سمجھتے کہ تھوڑا سا لگا کے کمائے بہت زیادہ. تو ہم اپنی زندگی کے اندر اسی چیز کو دیکھیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے نا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. کہ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی نے ایک گندم کا دانہ زمین میں ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دانے کی برکت سے اس کو ایک پودا بناتا ہے. پودے کے اندر 7 بالیاں ہوتی ہیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں. اور اللہ چاہے تو اس سے بڑھ کر بھی ثواب عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تو وسیع ہے، وسعت والا ہے. اب ایک دانہ اللہ کی راہ میں دے، 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دے، اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا کے ساتھ تشبیہ دے، مثال دے کر ارشاد فرمائے. تو آپ ذرا سوچیں نا کتنا فائدہ ہوتا ہوگا اللہ کی راہ میں دینے میں. جو دے دیا نا وہ بچ گیا، وہ سیو ہو گیا. جو اللہ کی راہ میں دے دیا، ہم سوچ رہے کہ دے دیا نکل گیا ختم ہو جائے گا، نہ، جو دے دیا وہ محفوظ ہے. جو کھا لیا، نکال دیا، پہن لیا، اتار دیا، یہ استعمال ہو گیا. جو بچا ہے نا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں دیا. نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں شب اقدس میں بکری ذبح ہوئی. بکری ذبح ہونے کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے استفسار فرمایا، پوچھا کہ بکری ذبح ہوئی تھی، کتنا بچا؟ آپ فرمانے لگی، عرض کر دوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دستی بچی ہے، بقیہ سارا اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہیں.
اور صرف ایک دستی بچی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ باقی جو دیا ہے نا وہ سب بچ گیا ہے, یہ ہمارے استعمال میں ہو جائے گا, وہ سارا بچ گیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں چلا گیا ہے. تو بچا وہی ہے کہ جو ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا. یقین مانیں, میں آج آپ کو دلی طور پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا سارا کچھ, گھر والوں کے لیے کہ بھائی ذرا سہولیات, آسائشیں, سکون سے رہ لیں, اچھا کھا لیں, اچھا پہن لیں, اچھا انوائرمنٹ کے اندر رہ لیں, یہ سب اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے کرنا بھی ثواب ہے, لیکن ہم سارا کا سارا لا کے ان پر لگاتے ہیں, لگ جاتا ہے, اس پر بھی اجر نہیں ملتا. لیکن ہم اپنے لیے کیا سیو کرتے ہیں, اس طرح نا ایک ذرا دل میں ایک خیال ڈالیں کہ کچھ نہ کچھ چپکے سے جو نا بس اللہ کی راہ میں دے دیا. کہ میں نے جیسے رمضان میں بھی ایک مرتبہ ترغیب دلائی تھی, ایک بندے نے اس کا بڑا اچھا اظہار بھی کیا تھا, وہ بھی بتاتا ہوں انشاءاللہ, کہ کچھ ایسے معاملات ہوں گے جس کا صرف اور صرف آپ کو رب کو پتہ ہو, تیسرا کوئی بندہ بیچ میں ہی نہ ہو, بس آپ ہو رب. ایک اسلامی رمضان میں یا اعتکاف میں کافی سارے اسلامی بیٹھے تھے, اس میں بھی میں نے ترغیب دلائی تھی کہ رات کا کوئی ایسا پہر مہینے میں ایک رکھ لیں, یا کوئی بھی ایک ایسا لمحہ اپنے لیے مختص کر لیں کہ اس لمحے کے اندر آپ بیٹھے ہوں اور آنکھیں بند ہوں, تصور رب کی بارگاہ کا ہو, اس لمحے کا صرف اور صرف آپ کو رب کو پتہ ہو, گھر کے کسی فرد کو پتہ نہ, کسی بھی فرد کو پتہ نہ. میں نے ایک اسلامی کو میں نے تقریباً کہا کہ عطیات کے حوالے سے اور چندہ دینے کے حوالے سے کہ بھی آپ اتنا کچھ کر کے کوئی نیت بتا دیں اپنی کہ کچھ کریں گے, کیا کریں گے, کیا نہیں. کہنے لگے آپ نے ترغیب دلائی تھی کہ کسی کو بتانا نہیں, میں انشاءاللہ کروں گا, لیکن میں اپنی نیت نہیں آپ کو بتاؤں. میں کیا کروں, بس میرا رب جانے گا اور میں جانتا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق, اور بلکہ بعض بزرگان دین نے, صوفیہ نے نا انسانوں کے 3 طبقے بنائے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو سب سے اعلیٰ ہے, جو سارا کا سارا رب کی بارگاہ میں خرچ کر دیتا ہے. ایک طبقہ وہ ہے کہ جو آدھا خرچ کرتا ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو فرض ہوتا ہے نا اس کو بھی بڑی مشکل تھوڑی تھوڑی کر کے دیتا ہے. جو سب سے اعلیٰ طبقے والا ہے نا, جو سب سے بڑا سارا خرچ کر دیتا ہے, وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے. اور جو آدھا خرچ کر دیتے ہیں عبد الرحمن بن عوف ہے, ان کے پاس 8,000 دینار تھے. ترغیب دلانے پر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں 4,000 دینار خرچ کر دیے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی شان ہی نرالی ہے. ایک زندہ ایک واقعہ آ گیا ذہن میں. پرانے وقتوں کی بات ہے کہ پیر صاحب نے سے اپنے ان کے مرید نے پوچھا کہ حضور کہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں دینے کے متعلق مجھے یہ ارشاد فرمائے کہ میرے پاس 200 درہم ہو تو میں رب کی بارگاہ میں کتنا دوں گا. 200 درہم ہو کتنا دوں گا میں. پہلے والے پیر ہوتے تھے, آج والے پیر نہیں ہیں جن کو مسئلے نہیں پتہ ہوتے. اور میں نے آج ایک لکھا ہوا دیکھا ایک جگہ پہ کہ آج کل جو صورتحال چل رہی ہے نا, بڑی بڑی زلفیں یہ یہاں تک لٹک رہی ہوتی ہیں, لٹ بنائی ہوتی ہیں, 7 سال 2 سال تک لاتے نہیں ہیں, بدبو آ رہی ہوتی ہے. ایسے پیر موجود ہیں جی, آپ نے دیکھا بھی ہوگا ہو سکتا ہے کہیں ہوگا. جو شریعت کی پاسداری نہ کر سکے وہ کیسا پیر ہوگا. وہ لکھا ہوا یہ ہوتا تھا کہ وہ ایسے پیر جو ہوتے نا, ان کی دعاؤں سے ان کے مرید کو سائیکل نہیں ملتی, لیکن مریدوں کے نذرانوں سے ان کو پراٹو مل جاتی ہے. پیروں کو ایسے موجود ہوتے ہیں. بہرحال اس وقت میں وہ پیر ہوتے تھے, ان کو مسائل پتہ ہوتے تھے. مرید نے پوچھ لیا 200 درہم ہو تو زکات میں نے دینی ہے اللہ کی بارگاہ میں, تو کتنی دینی ہے. پیر صاحب بھی پیر صاحب تھے, وہ فرمانے لگے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو میں شریعت کا مسئلہ بتاؤں, طریقت کا مسئلہ بتاؤں, یا عشق کا مسئلہ بتاؤں. مرید بھی تھے, آگے مرید تھے. آج کل ہم لوگ پیر اس لیے بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جب پیر صاحب کے پاس جا کے دعا کرائیں گے تو ہمارے فلاں مسئلے حل ہو جائیں گے, فلاں حل ہو جائیں گے. آج کل یہ صورتحال اس لیے پیر بنا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ پیر کا کام ہے کہ اس کو رب سے ملانا, رب کی بارگاہ میں جھکانا. جو ایسے پیر ہوتے ہیں وہ الیاس قادری جیسے ہوتے ہیں. بڑے پیر دیکھے ہوں گے آپ نے, میں نے کہیں آپ نے بھی ہو سکتا
اکثر سوشل میڈیا پہ کئی ویڈیوز دیکھی ہوں کہ بھائی پیسے پکڑاؤ گے تو ہاتھ ملائیں گے وہ، ایسے ایسے موجود ہیں. اور پھر اور مزے کی بات بھی آپ کو میں بتاؤں، 10-10 20-20 50-50 100 کے نوٹ ہوں گے نا، وہ پیچھے والے کو پکڑاتے جاتے ہیں. 20,000 1000 5000 والا نوٹ ہوتا ہے نا، وہ پکڑ کے جیب میں ڈالتے جاتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا. لیکن الیاس قادری کے پاس جا کے دیکھو، وہ پیسے دے رہے ہوتے ہیں، کبھی مانگے نہیں ہیں، کبھی لیے نہیں. یہاں تک کہ ابھی حج کے دنوں میں جب حج پر امیر علیہ سنت نے جانا تھا، آپ نے اپنے سارے کے سارے پیسے دعوت اسلامی کے جتنے بھی اجیر ہیں نا، امپلائمنٹ، ان سب کی تنخواہوں کے اندر دے دیے کہ ان کو دے دو. میرے اوپر جو حج فرض تھا میں نے ادا کر دیا. جب یہ دیا نا، ایک شخصیت کی کال آئی، اس نے کہا حضور آپ نے تو دے دیے، میں اپنی خوشی سے آپ کو جو ہے نا پیکیج دینا چاہتا ہوں، آپ میرے پیسوں سے آپ حج پہ چلے جاؤ. ذرا سنیے گا، پیر سے یہ پیر ہے، سچا پیر دیکھنا نا وہ یہ ہے، ذرا سنیں. انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کی بات کو قبول کرتا ہوں، لیکن یہ سارے کے سارے پیسے جتنے لگنے 25-26 لاکھ بتا رہے تھے کہ پیکیج میں آپ کو لے کے دوں گا، تو جتنے بھی یہ لگنے ہیں نا، یہ سارے کے سارے پیسے سیدوں کی بارگاہ میں جا کے پیش کر دو، سیدوں کو دے دو جا کے. یہ ہوتے ہیں. تو اس وقت وہ مرید نے جب سنا کہ پیر صاحب کہہ رہے کہ عشق کا مسئلہ بتاؤں یا طریقت کا بتاؤں یا شریعت کا بتاؤں، تو مرید آگے تھا. مرید کی پھر پیروں کا، ایسے پیر کے مرید ہو تو پھر وہ باتیں بھی ویسے پوچھتے ہیں. کہنے لگے حضور تینوں بتا دیں مجھے. قرآن فرمانے لگے کہ شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ 5 درہم دے دینا، زکات دینے پہ بنتی ہے. 5 درہم دے دینا، 195 اپنے پاس رکھ لینا. یہ پوچھنے کا حضور طریقت کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 195 اللہ کی بارگاہ میں دے دو، 5 اپنے پاس رکھو. اچھا. پھر عرض کرنے لگے حضور پھر عشق کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عشق کا مسئلہ یہ ہے کہ تو سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں دے دو. اب پیر نے ساری باتیں بتا دی نا، مرید خاموش نہیں ہوا. پھر پوچھنے لگ گیا، کہتے ہیں حضور شریعت کا بھی سمجھ آیا، طریقت کا بھی سمجھ آیا، یہ عشق کا مسئلہ کہاں سے نکالا آپ نے؟ پیر کہنے لگے کہ عشق کا مسئلہ میں نے ابو بکر صدیق سے سیکھا ہے، جن کو جب سارے اپنے اپنے عطیات چندے لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ کے ابو بکر صدیق سارا کچھ اٹھا کے لے آئے. میں نے وہاں سے سیکھا ہے عشق کا مسئلہ. رب کی بارگاہ میں جب دینا ہوگا تو ہمارا ہاتھ ایسے مانگتے وقت جھولیاں یہ کھلی. وہ میں نے پچھلی مرتبہ بات کی تھی نا کہ میں لاکھ کا نام لیتا ہوں تو اس پہ کہنے لگے کہ کروڑ کا لیا کرے نا، ایک کے بدلے 1 کروڑ عطا فرمائے. رب کی بارگاہ بہت بڑھیا، ارب بھی دے سکتا ہے لیکن کروڑ بھی مانگ سکتے ہیں. ہم جتنا مانگے وہ رب کی بارگاہ ہے. وہی تو مانگتے بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں جو ہر چیز دینے پہ قادر ہے. جب ہم مانگے تو کروڑ اور دینے کی باری ہے تھوڑا تھوڑا سا. ایک پیر صاحب کی بات مجھے یاد آ گئی، مثال دیتے وہ کہنے لگے کہ کل روزے قیامت ہے نا، کل روزے قیامت ہے. بندے کا نامہ اعمال پڑھا جا رہا ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا کہ اس نے جو ہے اتنے من آٹا اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کیا. وہ پوچھے گا میں نے کب کیا؟ میں نے تو کیا نہیں، میرے پاس تو اتنا آٹا ہوتا تھا کہ میں صرف خود کی روٹی پوری کر لوں. پھر اس کو بتایا جائے گا کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا تھا کہ تو نے نیت کی تھی کہ جتنا یہ پہاڑ ہے اتنا آٹا میں رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا. وہ نیت اتنی اچھی تھی کہ اللہ نے اس کا ثواب پورا لکھ دیا. تو ہم نیت، ہم اس کام کو تو دیکھیں. تو میں وہ پیر صاحب کی بات بتانے لگا تھا کہ وہ پھر مثال لینے لگے کہ ہماری حالت یہ ہے. وہ ان پیر صاحب کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کہنے لگے ان کے الفاظ جو تھے وہ میں آپ کے سامنے ایسی چیز رکھ رہا ہوں. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نا مانگتے وقت لوٹے کی طرح ہوتے ہیں. لوٹے کا منہ جو لینے والا بڑا کھلا ہوتا ہے اور جب دینے والا تو پتلا سا ہوتا ہے. ہم نکالیں گے 5-5 10-10 اتنے سارے نوٹ نکالیں گے، اس میں سے نکال کے دیکھ کے جو سب سے چھوٹا سا نوٹ ہوگا نا، ان چھوٹوں کے اندر کی جو وہ ہوگا نا میلا کچالا سا، وہ نکال کے ڈالیں گے. ہماری حالت یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم تو رب کی بارگاہ میں تو اچھا دیں. میں ایک مرتبہ ایک بازار چلا گیا، میں ریٹ پوچھ رہا تھا صابن، کافی پرانی بات ہے.
5 سال ہو گئے تقریباً. صابنوں کے ریٹ پوچھ رہا تھا یہ کتنے کے رہے کتنے کے یہ کتنے کا یہ کتنے کا یہ اتنے کا یہ اتنے کا. میں نے کہا سب سے کم والا کون سا ہے؟ تو اس نے مجھے ریٹ بتانے سے پہلے پتا جملہ کیا بولا؟ اس نے مجھے کہا کہ مسجد میں رکھنے. میں اتنا حیران ہوا اس بات پر کہ لوگوں کا ذہن یہ بن گیا کہ جو سب سے ہلکی چیز ہے وہ ہم نے مسجد میں دے. سب سے ہلکی چیز الوان منافیس. رب کی بارگاہ میں جس طرح ہم مانگ رہے ہیں نا اسی طرح دینے والے بھی بنے, اور جو دے دیں گے وہ بھی بچ جائے گا, وہی سیو ہو جائے گا. اور جس جگہ پر ڈالنے لگے وہاں پر بھی دیکھ لیں کہ صحیح جگہ پر جا رہے ہیں یا غلط جگہ پہ جا رہے ہیں. تو جب بھی دیں اللہ کی بارگاہ میں اچھی نیت کے ساتھ. کچھ دن پہلے ایک بندے نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے فلاں کو دے دی ہے وہ صحیح جگہ پہ استعمال کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. میں نے کہا اس کا ثواب تو آپ کے ہاتھ سے نکلتے ہی اس کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. لیکن پھر بھی چھان بین کرنی چاہیے. میں مسئلے بتاتا رہتا ہوں عموماً وقتاً کہ مسائل جو باہر مانگنے والے پروفیشنل ہوتے ہیں ان کو دینا جائز نہیں ہے. جو شرعی فقیر ہوتا ہے نا صحیح واقعی مستحق ہوتا ہے اس کو دیا جائے تو اس کی پھر وہ دعائیں رنگ لے کر آتی ہیں کہ 6 دن کی زندگی 70 سالہ زندگی بن جاتی ہے. جو واقعی ایسا ہو دیتے ہوئے یہ سارے معاملات دیکھا کریں کہ کون پروفیشنل ہے کون نہیں. آپ کبھی مانگنے والے کو دیکھیں نا اتنے اتنے بڑے بڑے انہوں نے تھیلے بنائے ہوتے جن میں پیسے ہوتے ہیں ان کے پاس. کچھ دن پہلے یہاں پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی پیسے نکال کے گن رہی تھی, اتنی ساری پیسے گن کے اس نے دتھیاں بنائی ہوئی تھی. یہ بہت لے جاتے ہیں پروفیشنل باقاعدہ طور پہ ان کا پورا جو نا اس کا خاندان ہوتا ہے جو شروع سے یہی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے بچیں جو واقعی آپ کو نظر آتا ہے کہ یار یہاں پر جو یہ مستحق ہے اس تک ضرور پہنچائیں. میں آپ کے سامنے ایک دعوت بھی پیش کروں گا کہ دعوت اسلامی سال میں ایک مرتبہ ٹیلی تھون کرتی ہے, ڈونیشن جمع کرتی ہے اپنے. دعوت اسلامی کے کم و بیش بھی نا 80 سے زائد شعبہ جاتے ہیں. ان میں سے ایک شعبہ جس کے اندر میں بھی پڑھاتا ہوں جامعہ مدینہ کے اندر. آپ کو میں چھوٹی سی ایک نیکی بتاتا ہوں کہ میں نے پڑھا تھا اور مجھے آج الحمدللہ 12 سال پڑھاتے تھے. اور کئی ایسے طلبہ اللہ کی رحمت ہے, یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, یہ پیر کی ہدایت ہے, پیر کی نظر ہے کہ کئی ایسے طلبہ ہیں جو اب ماشاءاللہ عالم بن چکے ہیں, آگے بھی بنا رہے ہیں. کوئی مفتی بن چکا ہے, کوئی محرر ہے, مصنف ہے, کوئی المدینہ العلمیہ کے اندر ہے, کوئی اکیڈمیاں بنا رہا ہے, کوئی ابھی دیکھیں نا کہ اپنا آپ علامہ سرفراز صاحب ہماری مسجد کی رونق جو ابھی اسپین گئے وہ بتا رہے تھے نا کہ جب میں گیا اس وقت 3 مسجدیں تھیں اور اب وہاں پر 17 مسجدیں ہیں. یہ بھی تو جامعہ المدینہ سے پڑھ کے ہیں. صرف ایک شعبے کے بارے میں بتا رہا ہوں جس میں میں پڑھاتا ہوں. کم و بیش 1300 سے زائد دعوت اسلامی کی جامعہ المدینہ ہے. پورے سال کا خرچہ پتہ کتنا سالوں کا میرے ملا کے 3.5 ارب 350 کروڑ. یہ سارا خرچہ کیسے چل رہا ہے؟ یہ ہم تھوڑا ملا کر جب دیتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی ہے. اور جب آپ ایک بالٹی میں ایک قطرہ ڈالیں گے بولیں گے میرا بالٹی میں حصہ ہے, آپ سمندر میں ایک قطرہ ڈالو گے بولو گے میرا اس میں حصہ ہے. تو یہ جتنے بھی علماء بن رہے ہیں یہ سب فری آف کاسٹ ہے, کوئی ان سے فیس نہیں لی جاتی منتھلی. میں پڑھا رہا ہوں آپ مجھے پتہ چلا. تو آپ کوشش کریں دعوت اسلامی کے ساتھ ٹیلی تھون یہ سال میں ایک مرتبہ ڈونیشن جمع کرتی ہے, یونٹس کی صورت میں جمع کرتی ہے. 1 یونٹ 10,000 روپے کا. کوشش کر کے رب کی بارگاہ میں آپ نیت کر لیں ایک مرتبہ کہ ہم کم از کم 1 یونٹ تو ضرور دیں گے, جس سے جتنا ہو سکتا ہے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے کم نہیں ہوگا انشاءاللہ. میں آپ کو یقین اور 100% یا 1000% میں آپ کو یہ بات کہوں گا کہ آپ 1 2 دینا اگلے سال آپ اس قابل ہو جاؤ کہ اللہ آپ کو 2 دینے کے قابل کر دے گا. آپ 2 2 کے 4 کے قابل کر دے گا. کوشش یہ کریں کہ آپ کے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں اگر اتنی استطاعت ہے تو سب کی طرف سے 1 یونٹ دے دیں. لیکن اگر سب کی طرف سے 1 یونٹ نہیں دے سکتے تو کوشش کریں کہ سب کی طرف سے 1,000 روپے ملا کر جتنے بنتے ہیں وہ دے دیں. 1000 روپے کچھ بھی نہیں آج کل. پہلے 1000 ہوتے تھے باقی 1000 لگتے تھے, اب تو 1000 کچھ بھی نہیں لگتا. آپ کے سامنے مہنگائی, جس طرح ہمارے لیے سب مہنگائی اسی طرح مسجد کے لیے مدرسے کے لیے اور دعوت اسلامی کے جتنے بھی امپلائیز ہیں ان سب کے لیے سارے اخراجات چل رہے ہیں. تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم دیں گے, جس سے اگر ایک یکمشت نہیں ہو سکتا وہ یہ کوشش کرے کہ ہر مہینے 1,000 تک کر کے 10 مہینوں کے اندر پورا 1 یونٹ کر دوں گا. میں اس طرح کر لیں
اور جس کے پاس ہے وہ اکٹھے دے دیں. اور آج تو جمعۃ المبارک ہے, اور آج کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے, اور پھر ایک دیا ہوا 700 کے برابر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. مثال ایسی ہے. تو میں نے یہاں حساب کیلکولیشن کی نا, تو اگر کوئی آج کے دن کے اندر 1 یونٹ دیتا ہے, اس کو 49 کروڑ روپے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا. جمعۃ المبارک ہے. تو کوشش کریں, نیت کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ استطاعت دے, توفیق دے. باہر قاری صاحب بھی بیٹھے ہوں گے بستہ لگا کر, یا اگر آپ یونٹ کی صورت میں دینا چاہتے ہو تو اپنے یا مجھے یا وسیم بھائی کو بتا کر, یہ مسجد کے لیے یہ دعوت اسلامی کہ وہ اس میں سارے جو شعبہ جاتے ہیں ان کے لیے اکٹھا ہو رہا ہے, تو اگر دیں تو یہ بتا کر تھوڑا تھوڑا جتنا بھی ہو سکتا ہے اتنا ضرور دیں. اللہ پاک